قل هاتوا برهانكم إن كنتم صادقين. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ناظرین کرام، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ناظرین، حضرت اقدس مسیح موعود علیہ الصلوۃ والسلام کی تحریرات پر مختلف اعتراضات کیے جاتے ہیں۔ ہم ان اعتراضات کے جوابات پر مبنی پروگرام لے کر آپ کی خدمت میں حاضر ہیں۔ اسٹوڈیوز میں خاکسار عبدالنور عابد کے ساتھ محترم مولانا ہادی علی چودھری صاحب شامل گفتگو ہیں، جو انشاءاللہ ان اعتراضات کے جواب دیں گے۔ حد صاحب پروگرام میں خوش آمدید۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ حد صاحب، بات ہم کر رہے تھے پیش گوئی حضرت مصلح موعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے متعلق، جی جس پہ چند اعتراضات کے جواب ہم نے پچھلے پروگرام میں ریکارڈ کروائے ہیں۔ جی مثلاً اس میں چند اعتراض تھے، مثلاً پہلے بیٹی پیدا ہو گئی اور پھر بعد میں بیٹا پیدا ہوا بعد کے حمل میں اور فوت ہو گیا۔ جی تو اسی کے ساتھ ملحق کا ایک اعتراض ہے جو معترض کرتے ہیں۔ بشیر اول کی وفات پر اللہ تعالیٰ نے کہتے ہیں کہ بشیر اول کے مثیل کے ملنے کا الہام کیا تھا، اور کہتے ہیں جو کہ حضرت مرزا بشیر الدین محمود احمد صاحب ہیں، جو جماعت کے دوسرے خلیفہ بنے، جی مگر وہ خود مصلح موعود نہیں تھے، یعنی کہ وہ دائرہ بشارت جو تھی مصلح موعود کی اس کے اندر نہیں تھے آتے، اور آپ کی جو حیثیت ہے وہ صرف فقط مثیل بشیر اول کی ہے۔ جی اس کے بارے میں کچھ ہمارے سامعین کے سامنے رکھیں۔ جی جزاک اللہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، نحمدہ و نصلی علی رسولہ الکریم و علی عبدہ المسیح الموعود۔ اس میں دو باتیں ہیں۔ اول تو یہ کہ مثیل ہونے کا یہ مطلب تو نہیں ہے کہ اس کی دوسری حیثیت نہیں ہو سکتی، اور مثیل ہونا بھی کوئی ایسا منصب نہیں ہے یا ایسی بات نہیں جو قابل اعتراض ہو۔ اور دوسرا یہ کہ حضرت مسیح موعود علیہ الصلوۃ والسلام نے کسی جگہ بشیر ثانی کو، حضرت مرزا بشیر الدین محمود احمد جو بعد میں پیدا ہوئے، ان کو پہلے بشیر کا مثیل قرار نہیں دیا۔ ٹھیک ہے، اب مثیل ہونا جس طرح حضرت موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام کے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مثیل ہے، انا ارسلنا الیکم رسولا شاہدا علیکم کما ارسلنا الی فرعون رسولا، تو کما کے لفظ میں مماثلت موجود ہے۔ تو یہ تو نہیں کہ چونکہ آپ حضرت موسیٰ علیہ السلام کے مثیل تھے اس لیے آپ خاتم النبی نہیں تھے، رسول نہیں تھے، نبی نہیں تھے، تو وہ الگ بات ہے۔ مثیل ہونا کوئی ایسی بات نہیں جس کو ہم ایشو بنائیں۔ حضرت مسیح موعود علیہ الصلوۃ والسلام حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے مثیل تھے، مگر ساتھ مسیح موعود بھی تھے، نبی اللہ بھی تھے، تو یہ جو مثیل ہونا ہے یہ ایسی بات نہیں، لیکن حضرت مسیح نے فرمایا نہیں، اس لیے خام خواہ اپنی طرف سے ہم اس کو بیانیہ بنائیں یا اس پر اپنی بنیاد رکھیں۔ تو یہ لوگ جو کہتے ہیں کہ وہ مثیل تھے، ان کے اپنے دعوے کی کوئی بنیاد کوئی نہیں لگتی مماثلت کے حساب سے۔ حضرت مسیح موعود علیہ الصلوۃ والسلام نے جو لکھا ہے وہ یہ لکھا ہے کہ بشیر اول بشیر ثانی کا ارہاس تھا۔ چنانچہ اسی میں سبز اشتہار کے ہی حاشیے میں لکھا ہے کہ بشیر اول جو فوت ہو گیا ہے بشیر ثانی کے لیے بطور ارہاس تھا، اس لیے دونوں کا ایک ہی پیش گوئی میں ذکر کیا گیا۔ ارہاس تھے، ارہاس ہوتا ہے پیش خیمہ، آمد کی خبر دینے والا، منادی بھی کہتے ہیں، انگریزی میں اس کا لفظ ہاربنجر ہے۔ تو جس طرح حضرت یحییٰ علیہ السلام حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے ارہاس تھے، اور سید احمد شہید بریلوی حضرت مسیح علیہ السلام کے ارہاس تھے، تو یہ پہلے ایک اللہ تعالیٰ فضا قائم کرتا ہے کسی وجود سے تو دوسرا آتا ہے۔ تو حضرت مسیح علیہ السلام نے بشیر اول کو بشیر ثانی کے لیے ارہاس قرار دیا ہے، اور اس کے بارے میں پھر لکھا بھی کہ اس کی وفات سے پہلے اس عاجز کو اپنے الہامات کے ذریعے سے پوری بصیرت بخش دی تھی کہ یہ لڑکا اپنا کام کر چکا ہے، یعنی جس غرض کے لیے اس کی پیدائش ہوئی اور پھر وہ فوت ہو گیا، وہ سارا مقصد یہ معلوم ہوتا ہے کہ ایک غم اور افسوس کا پہلو تو تھا، مگر اس سے دوسرے بشیر کی آمد کے لیے توجہ ہو گئی، لوگوں کو اعتراض ہوئے، ایشو اٹھائے گئے، حضرت مسیح السلام نے ان کا جواب دیا۔ تو آپ نے فرمایا کہ اپنا کام کر چکا ہے، یعنی دوسرے جو اصل بچہ پیدا ہونا ہے جو مسلح موعود کا مصداق ہوگا اس کے لیے وہ ارہاس تھا، وہ منادی کرنے کے لیے آیا تھا، کر کے چلا گیا۔ تو اس لحاظ سے یہ جو
پہلو ہے مماثلت والا، اس کی بات نہیں، ارحاس کا بیان کرتے جو حضرت مسیح نے لکھا ہے۔ تو اس سے حاجی صاحب ایک اور بات پتہ لگتی ہے کہ حضور نے کتنے نپے تلے الفاظ یہاں پہ استعمال کیے ہیں، جی جی، اور اس کو اگر کوئی تھوڑا سا بھی سمجھنا چاہے تو انہی میں باتیں یہی ساری بات جواب ہوتی ہے، نبی جو ہوتا ہے اس کے کلام میں خدا تعالیٰ کی طرف سے تائید ہوتی ہے، جی اور یہ جو قرآن کریم کی آیت ہے کہ اگر یہ خدا لوم کانا من عند غیر اللہ وجد فیہ اختلافا کثیرا، یہ قرآن کریم کے بارے میں خاص ہے، مگر جو خدا کا نبی ہوتا ہے اس کو بھی جو اللہ تعالیٰ جس مشن کے لیے بھیجتا ہے اس میں اختلاف نہیں پھر ہونے دیتا۔ ٹھیک ہے، تو یہ پیش گوئی اللہ تعالیٰ کی طرف سے بڑی عظمت کی پیش گوئی تھی، غیر معمولی پیش گوئی ہے، اس کی نظیر دنیا میں نہیں ملتی، ایسی عظیم الشان پیش گوئی۔ تو حضرت مسیح موعود علیہ الصلوۃ والسلام نے یہ جو لکھا ہے کہ ارحاس ہوگا، اس کے بشیر ثانی کے بارے میں یا بشیر اول کے بارے میں یا پوری جو پیش گوئی ہے دو بچوں کے بارے میں ہے، دونوں کی جو کٹھی پیش گوئی ہے اس میں تیرے تخم سے، تیری ذریت سے، تیری نسل سے ہوگا، اور پھر آگے جا کے فرزند ارجمند دل بند گرامی ارجمند ہے۔ تو یہ جو ہے نا حضرت مسیح موعود علیہ الصلوۃ والسلام کی اولاد سے باہر وہ ہے نہیں ہے، اتنے نمایاں اور زوردار الفاظ ہیں، تیرے ہی تخم سے، تیری ہی ذریت سے، تیری نسل سے۔ تو کسی دوسرے میں یہ پیش گوئی کا پورا ہونا ڈھونڈنا یہ تحصیل لا حاصل، یعنی ایسا کام کرنا ہے جو لا حاصل ہے، اس کا کوئی نتیجہ نہیں نکلتا۔ اب دیکھیں کہ یہ جو بات ہے کہ کوئی اور آئے گا، وہ مسیح تھا، وہ اس پہ پیش گوئی چسپانی ہوتی، کوئی اور آئے گا۔ حضرت مسیح السلام کیا فرماتے ہیں؟ حضرت مسیح السلام فرماتے ہیں کہ میری اولاد میں سے ہی ہوں، اور یہ دیکھیں حضور کی یہی اسی میں ہی ہے، سبز اشتہار میں، چھوٹی سی کتاب ہے، اس کو بھی سمجھ نہیں سکتے۔ حضور نے فرمایا خدا تعالیٰ کی انزال رحمت اور روحانی برکت کے بخشنے کے لیے بڑے عظیم الشان دو طریقے ہیں۔ ایک ہے وہ کہ اول یہ کہ کوئی مصیبت اور غم و اندو نازل کر کے صبر کرنے والوں پر بخشش اور رحمت کے دروازے کھولے۔ تو یہ بشیر اول کی وفات جو تھی اور اس کے ذریعے جو پھر یا اس کی وجہ سے جو اعتراض ہوئے وہ مومنوں کے لیے دکھ کا باعث تھے، تو اس پہ اللہ تعالیٰ نے ان کو صبر بھی عطا کیا، تو یہ ایک رحمت کا موجب بن گیا وہ بچہ۔ فرمایا دوسرا طریق انزال رحمت کا ارسال مرسلین و نبیین و ائمہ و اولیاء و خلفاء ہے، یہ دوسرا طریقہ، تا ان کی اقتداء و ہدایت سے لوگ راہ راست پر آ جائیں اور ان کے نمونے پر اپنے تئیں بنا کر نجات پا جائیں۔ اب دیکھیں یہ دوسرا انزال رحمت، لیکن حضرت مسیح السلام کے ساتھ خدا تعالیٰ کا کیا سلوک تھا؟ پہلے بھی حضور کے بچے کے ذریعہ سے یہ ایک جز پورا ہوا، دوسرا فرمایا سو خدا تعالیٰ نے چاہا کہ اس عاجز کی اولاد کے ذریعہ، تیسرا کوئی نہیں ہے۔ حضرت مسیح السلام اور یعنی پہلا بشیر اور دوسرا جو بھی ہے نا اولاد سے، اس عاجز کی اولاد کے ذریعہ سے یہ دونوں شک ظہور میں آ جائیں۔ پس اول اس نے قسم اول کے انزال رحمت کے لیے بشیر کو بھیجا، یعنی بشیر اول، تا بشر الصابرین کا سامان مومنوں کے لیے تیار کر کے اپنی بشریت کا مفہوم پورا کرے، یعنی بشیر آ کر، ٹھیک ہے۔ اس کے بعد تفصیل ہے تھوڑی سی، پھر فرمایا دوسری قسم رحمت کی جو ابھی ہم نے بیان کی ہے اس کی تکمیل کے لیے خدا تعالیٰ دوسرا بشیر بھیجے گا، وہ پیش گوئی میں بھی ہے اور دوسری خبریں بھی اللہ تعالیٰ نے حضرت مسیح السلام کو دی۔ حضرت مسیح السلام نے اس میں یہ جو ہے تقریر حقانی جس کو سبز اشتہار بھی کہتے ہیں، اس میں یہ سارے تفصیل سے بیان کیا۔ تو خدا تعالیٰ دوسرا بشیر بھیجے گا، جیسا کہ بشیر اول کی موت سے پہلے 10 جولائی 1888 کے اشتہار میں اس کے بارے میں پیشگوئی کی گئی ہے۔ اور خدا تعالیٰ نے اس عاجز پر ظاہر کیا کہ ایک دوسرا بشیر تمہیں دیا جائے گا، یہ کوئی اور نہیں ہے، دوسرا بشیر بھی حضرت مسیح موعود علیہ السلام کی اولاد میں سے، جس کا نام محمود ہے، محمود بھی ہے۔ وہ اپنے کاموں میں اولو العزم ہوگا، یخلق اللہ ما یشاء، اللہ جو چاہتا ہے پیدا کرتا، تخلیق کرتا ہے۔ اور خدا تعالیٰ نے دیکھیں اب آ گئے، خدا تعالیٰ نے مجھ پر یہ بھی ظاہر کیا کہ 20 فروری 1886 کی پیشگوئی مسلم موعود بڑی جامع پیشگوئی ہے، ہم پڑھ کے سنا چکے ہیں، حقیقت میں 2 سعید لڑکوں کے پیدا ہونے پر مشتمل تھی۔
دو پر حصر ہو گیا ہے، محصور کر دیا ہے اس تعداد کو دو پر، اور وہ حضرت مسیح علیہ السلام کی اولاد میں سے۔ پیشگوئی مسلم موعود کا مصداق ان دو بچوں کے علاوہ اور کوئی نہیں ہے، یہ عبارت ثابت کرتی ہے کہ دوسرا بشیر تمہیں دیا جائے گا، ایک تو اس میں سے بھی آ جاتا ہے، لیکن یہ کہ دو سعید لڑکوں کے پیدا ہونے پر مشتمل تھی، اور اس عبارت تک کہ وہ مبارک وہ جو آسمان سے آتا ہے، پہلے بشیر کی نسبت پیش گوئی ہے کہ جو روحانی طور پر نزول رحمت کا موجب ہوا، اور اس کے بعد کی عبارت دوسرے بشیر کی نسبت ہے۔ ٹھیک ہے، تو یہ جو دو سعید بچوں لڑکوں کا ذکر کر دیا ہے، یہ 20 فروری 1886 والی پیشگوئی جو پیشگوئی مسلم موعود تھی اس میں حصر کر دیا گیا ہے، مقید کر دیا گیا ہے اس پیشگوئی کو کہ اس میں یہ دو لڑکے ہی، اور دونوں بشیر اول اور بشیر ثانی ہے، اس کے علاوہ اور کوئی نہیں ہے۔ اب اس میں ایک اور بڑی دیکھنے والی بات ہے، وہ یہ ہے کہ حضرت مسیح موعود علیہ السلام نے اس کو بڑا نمایاں طور پر ذکر کیا ہے کہ اس کا نام محمود بھی ہے، اور بشیر ثانی کا خدا تعالیٰ کی طرف سے الہام پا کر نام بشیر الدین محمود احمد رکھا۔ اس سے بھی محصور کر دیا ہے، معین کر دیا ہے کہ یہ بچہ وہ ہے جو اس پیشگوئی کا مصداق ہے، جو دوسرا بشیر دیا جانا ہے۔ حضرت خلیفۃ المسیح اول رضی اللہ عنہ کو یہ اعتراض کرنے والے مانتے ہیں، اور حضرت خلیفۃ المسیح اول رضی اللہ عنہ کی یہ تحریریں بھی پیش کرتے ہیں، حضرت مسیح علیہ السلام کے خط کا بھی ذکر کرتے ہیں۔ حضرت خلیفۃ المسیح اول رضی اللہ عنہ کیا سمجھتے تھے وہ میں آپ کے سامنے پیش کرتا ہوں، اور یہ معلوم ہوتا ہے کہ اللہ تعالیٰ کا یہ جو الہی سلسلہ تھا، حضرت مسیح موعود علیہ السلام کی جو اللہ تعالیٰ تائید فرماتا تھا، اور اس پیشگوئی کو سچ کرنے کے لیے جو اللہ تعالیٰ نے سامان فرمائے، اس میں حضرت خلیفۃ المسیح اول رضی اللہ عنہ کو اللہ تعالیٰ نے کشفاً اور الہاماً جو مضامین بتائے وہ حضور نے بیان فرمائے ہیں۔ حضرت خلیفۃ المسیح اول رضی اللہ عنہ نے 14 جنوری 1910 کو اپنے خطبہ جمعہ میں تصوف کا مضمون بیان کیا، مختصر خطبہ ہے، تو مضمون بیان کرتے ہوئے اچانک فرمایا، ایک نکتہ قابل یاد سنائے دیتا ہوں کہ جس کے اظہار سے میں باوجود کوشش کے رک نہیں سکا، یعنی اتنا اللہ تعالیٰ کی طرف سے آپ کے اندر ایک زور تھا اور انگیخت تھی کہ میں اس کو روک نہیں سکے، وہ یہ کہ میں نے حضرت خواجہ سلیمان رحمۃ اللہ علیہ کو دیکھا ہے، جو بزرگ تھے، ان کو قرآن شریف سے بڑا تعلق تھا، ان کے ساتھ مجھے محبت ہے، قرآن کریم سے تعلق تھا اور مجھے محبت ہے۔ 78 برس تک انہوں نے خلافت کی، یہ تیسری بات ہے۔ 22 برس کی عمر میں وہ خلیفہ ہوئے، حضرت خواجہ سلیمان۔ یہ بات یاد رکھو کہ میں نے کسی مصلحت اور خاص بھلائی کے لیے کہی ہے۔ اب ایک آدمی کا ذکر کرنا جو گزر گیا ہے، اور اس کو خلافت کا بھی ذکر کرنا اور عمر بھی بتانا، اب اس میں 5 چیزیں ہیں۔ سلیمان رحمۃ اللہ جنہوں نے 78 برس تک خلافت کی، 78 برس، پھر 22 برس کی عمر میں خلیفہ ہوئے، مجھے ان کے ساتھ محبت کا تعلق ہے، اور قرآن شریف سے انہیں بڑا تعلق تھا۔ اب دیکھیں کس طرح یہ بات واضح ہوتی ہے۔ اس سے منشاء مبارک کیا تھا، وہ یہ ہے کہ حضرت خواجہ سلیمان کے مشابہ حضرت مرزا بشیر الدین محمود احمد کو قرآن شریف سے بڑا تعلق تھا، اور آپ کا دعویٰ ہے وہ کلام اللہ کا مرتبہ ظاہر پیشگوئی کے بھی الفاظ ہیں، اور حضرت خلیفۃ المسیح ثانی رضی اللہ عنہ نے اعلان چیلنج دیے ہوئے ہیں کہ کسی آیت کا کسی جگہ میرے ساتھ مقابلہ کر، کوئی مضمون بتایا میں قرآن کریم سے بتا دوں۔ تو خلیفۃ المسیح اول رضی اللہ عنہ کو خلیفہ ثانی سے محبت بڑی تھی، صاحبزادہ مرزا بشیر الدین۔ اور آگے دیکھیں کہ حضرت خلیفہ ثانی رضی اللہ مرزا بشیر الدین محمود احمد 12 جنوری 1899 میں پیدا ہوئے، اور جنوری 1910 کے وقت آپ کی عمر عین 22 سال تھی۔
جب خلیفہ اول رضی اللہ عنہ یہ خطبہ بیان فرما رہے ہیں اس وقت خلیفہ ثانی کی عمر معین طور پر 22 سال تھی، ٹھیک ہے نا؟ اور حضور فرماتے ہیں یہ بات یاد رکھو کہ میں نے کسی خاص مصلحت اور خاص بھلائی کے لیے کہی ہے، یہ مسئلہ دیکھیں۔ تو یہ ایک بڑا واضح تھا۔ اب ہے کہ انہوں نے 78 سال، قرآن کریم کی محبت بھی آ گئی، خلیفہ اول رضی اللہ عنہ کے خلیفہ ثانی سے محبت بھی آ گئی، 22 سال کی عمر بھی آ گئی، اور خلیفہ ثانی رضی اللہ عنہ نے جو خلافت کی شمسی لحاظ سے 76 سال 8 ماہ بنتے ہیں اور 27 دن، یعنی 9 ماہ ہی ہو گئے تقریباً 77 سال۔ اور قمری اعتبار سے، چاند کے اعتبار سے، جس کو ہم کہتے ہیں قمری سن لونر کیلنڈر، اس کے حساب سے پورے 78 سال بنتے ہیں۔ تو یہ حضور نے جو فرمایا 1910 میں، 1965 میں حضرت خلیفہ ثانی رضی اللہ عنہ کی جب وفات ہوئی تو آپ کو کی عمر قمری لحاظ سے 78 سال تھی۔ یہ خلیفہ اول رضی اللہ عنہ کا پورا جو بیان تھا وہ پیشگوئی کے طور پر تھا، پوری طرح سے بڑا جامع پوری زبردست ہے، یعنی اس کو کوئی رد ہی نہیں کر سکتا، ایسا حسابی لحاظ سے اللہ تعالیٰ نے ثبوت مہیا کیا ہے۔ پھر درس قرآن دیتے ہوئے یہ حیات نور صفحہ 402 پر درس کا ذکر ہے، اس میں حضور فرماتے ہیں کہ جس طرح اللہ تعالیٰ نے حضرت موسیٰ علیہ السلام سے فتوحات کے وعدہ کیے تھے، لیکن قوم کی نافرمانی کی وجہ سے 40 برس پیچھے ڈال دیے گئے، اسی طرح حضرت، یعنی وہ پورے ہوئے وعدے پیچھے ہو گئے، اسی طرح حضرت مسیح موعود علیہ السلام سے بھی اللہ تعالیٰ نے وعدے کیے ہیں اور ضرور ہے کہ وہ پورے ہوں۔ پھر کچھ تفصیل ہے، اس کے بعد فرمایا آج سے 30 سال بعد مظہر قدرت ثانیہ ظاہر ہوگا، اور اس طرح اللہ تعالیٰ اس بندے کے ذریعہ اس بند کیے ہوئے دروازے کو کھولنے کے سامان کرے گا، یہ فتوحات کا دروازہ۔ تو اس درس میں خلیفہ رضی اللہ عنہ کے معین الفاظ بھی اس تحریر کرنے والے لکھے ہیں کہ 30 برس کے بعد انشاءاللہ مجھے امید ہے کہ مجدد یعنی موعود قدرت ثانیہ ظاہر ہوگا۔ اب یہ 1912 کی خلیفۃ المسیح اول رضی اللہ عنہ کی پیشگوئی ہے، 1912 کے درس میں ہے۔ تو 1912 سے جو دسمبر 1912 تھا تو وہ تقریباً گزر گیا سال، تو 1913 سے شروع ہو جاتا ہے۔ تو 1943 کے آخر تک، دسمبر تک، یہ پورے 30 سال بنتے ہیں، اور اس کے مان بعد 30 سال بعد وہ ظاہر ہو جائے۔ اس کے مان بعد 1944 میں اللہ تعالیٰ نے وحی کے ذریعہ خلیفۃ المسیح ثانی رضی اللہ عنہ کو عالم رویا میں مسلم موعود ہونے کی خبر دی، الہاماً خبر دی، اور وہ یہ تھی کہ انا المسیح الموعود و مسیلہ و خلیفۃ، حضرت خلیفہ ثانی مسیح موعود علیہ السلام کے مسیل ہیں اور خلیفہ۔ تو یہ جو پیشگوئی ہے خلیفہ اول رضی اللہ عنہ کے 2 بیانات ہیں، 2 پیشگوئیاں ہیں جو حضرت خلیفۃ المسیح اول رضی اللہ عنہ، حضرت خلیفۃ المسیح ثانی رضی اللہ عنہ کی کے وجود میں پوری ہوئی۔ حضرت مسیح موعود علیہ السلام کی پیشگوئیوں میں بھی 2 وجودوں کا ذکر ہے، اور معین طور پر بشیر اور محمود نام رکھنا یہ بھی بتاتا ہے کہ حضرت مسیح علیہ السلام کے مد نظر یہی بچہ تھا۔ وہ الگ بات ہوتی ہے کہ اس طرح کھول کر بیان نہیں کیا جاتا قبل از وقت، مگر یہ بعد میں بیان کریں گے کہ اس کی بھی ایک وجہ تھی، وہ کیا تھی۔ لیکن حضرت خلیفۃ المسیح ثانی رضی اللہ عنہ نے جو مسلم موعود ہونے کا اعلان کیا، اس کے ساتھ آپ کے 1-2 اعلان ہے، وہ میں پہلے بیان کر دیتا ہوں، اور اس کے بعد پھر وہ بات بھی پیش کروں گا۔ حضور فرماتے ہیں، یہ الموعود کتاب جو انوار العلوم کی جلد 17 ہے، صفحہ 647 پر فرمایا، خدا نے مجھے اس غرض کے لیے کھڑا کیا ہے کہ میں محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اور قرآن کریم کے نام کو دنیا کے کناروں تک پہنچاؤں، اور اسلام کے مقابلے میں دنیا کے تمام باطل ادیان کو ہمیشہ کی شکست دے دوں۔ یہ پیشگوئی میں سارا یہ نقشہ ہے جو حضور یہاں بیان فرما رہے ہیں۔ فرمایا دنیا زور لگا لے، وہ اپنی تمام طاقتوں اور جمعیتوں کو اکٹھا کر لے، عیسائی بادشاہ بھی اور ان کی حکومتیں بھی مل جائیں، یورپ بھی اور امریکہ بھی اکٹھا ہو جائے، دنیا کی تمام بڑی بڑی مالدار اور طاقتور قومیں اکٹھی ہو جائیں، اور وہ مجھے اس مقصد میں ناکام کرنے کے لیے متحد ہو جائیں، پھر بھی میں خدا کی قسم کھا کر کہتا ہوں
کہ وہ میرے مقابلے میں ناکام رہیں گی، اور خدا میری دعاؤں اور تدابیر کے سامنے ان کے تمام منصوبوں اور مکروں اور فریبوں کو ملیا میٹ کر دے گا، اور خدا میرے ذریعے سے یا میرے شاگردوں اور اتباع کے ذریعے سے اس پیشگوئی کی صداقت ثابت کرنے کے لیے رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے نام کے طفیل اور صدقے اسلام کی عزت کو قائم کرے گا، اور اس وقت تک دنیا کو نہیں چھوڑے گا جب تک اسلام پھر اپنی پوری شان کے ساتھ دنیا میں قائم نہ ہو جائے، اور جب تک محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو پھر دنیا کا زندہ نبی تسلیم نہ کر لیا جائے۔ یہ وہ پیشگوئی کا مصداق ہے جو اللہ تعالیٰ کی طرف سے خوشخبری پا کر یہ اعلان کر رہا ہے۔ پھر آپ نے فرمایا میرے لیے خدا کے تازہ بتازہ نشانات اور اس کے زندہ معجزات اس بات کا کافی ثبوت ہے کہ مجھے خدا نے خلیفہ بنایا ہے، اور کوئی شخص نہیں جو میرا مقابلہ کر سکے۔ اگر تم میں کوئی ماں کا بیٹا ایسا موجود ہے جو میرا مقابلہ کرنے کا شوق اپنے دل میں رکھتا ہو تو وہ اب میرے مقابلے میں اٹھ کر دیکھ لے۔ خدا اس کو ذلیل اور رسوا کرے گا، بلکہ اسے ہی نہیں، اگر دنیا جہان کی تمام طاقتیں مل کر بھی میری خلافت کو نابود کرنا چاہیں گی تو خدا ان کو مچھر کی طرح مسل دے گا، اور ہر ایک جو میرے مقابلے میں اٹھے گا گرایا جائے گا، جو میرے خلاف بولے گا وہ خاموش کرایا جائے گا، اور جو مجھے ذلیل کرنے کی کوشش کرے گا وہ خود ذلیل اور رسوا ہوگا۔ یہ خلافت راشدہ میں جو انوار العلوم کی جلد 15 میں ہے، صفحہ 592 میں یہ فرمایا۔ اب اس پیشگوئی کا مصداق ہونے کا جب آپ نے اعلان کیا 1944 میں، تو اللہ تعالیٰ کی طرف سے رویا میں پوری خبر پا کر یہ اعلان فرمایا، اور رویا صادقہ جو ہے وہ وہی ہے۔ فرمایا میں آج اہل لدھیانہ کو یہ خبر دیتا ہوں کہ حضرت مسیح موعود علیہ السلام نے خدا تعالیٰ کی طرف سے خبر پا کر قدرت اور فضل اور رحمت کے جس نشان کی خبر دی تھی وہ ظاہر ہو چکا ہے۔ جن لوگوں کے کان میں یہ آواز پہنچے وہ ان لوگوں تک اسے پہنچا دیں جو سن نہیں رہے، اور میں لدھیانے والوں کو یہ پیغام دے کر بری ذمہ ہوتا ہوں اور ان کو نصیحت کرتا ہوں کہ وہ انکار کر کے نقصان نہ اٹھائیں۔ یہ عظیم الشان پیشگوئی غیر معمولی حالات میں پوری ہو چکی ہے۔ پہلے تو اللہ تعالیٰ نے آپ کو عمر اور غلبہ عطا کیا، پھر جیسا کہ نعمت اللہ صاحب ولی کی پیشگوئی میں بھی 400-500 سال قبل بتایا گیا کہ پسرش یادگار میں بینم، کہ جیسا کہ پہلے انبیاء کی پیشگوئیوں میں بھی بتایا گیا تھا، اللہ تعالیٰ نے آپ کو اولاد دی، حضرت مسیح علیہ السلام کو اولاد دی، اور پھر ایسا بیٹا عطا کیا جو ان پیشگوئیوں کا مصداق ہے، اور اللہ تعالیٰ نے اسے اپنے نشانوں کے ساتھ کھڑا کیا۔ تو یہ اہل لدھیانہ سے خطاب انوار العلوم جلد 17 صفحہ 280 پر ہے۔ یہ ہے وہ اعلان جو حضرت مسلم موعود رضی اللہ عنہ نے بڑے اعتماد کے ساتھ خدا تعالیٰ کی طرف سے خبر پا کر الہی خبر کی بنیاد پر یہ اعلان فرمایا، اور اس میں تنبیہ کی کہ انکار کر کے نقصان نہ اٹھائے۔ تو آج جو حجتیں پیش کرتے ہیں، حجتیں بناتے ہیں جن کی بنیاد کوئی نہیں، ان کو یہ پیغام میں حضرت مسلم موعود رضی پیشگوئی کا جو مصداق ہے یہ پیغام دیتا ہوں کہ وہ انکار کر کے نقصان نہ اٹھائیں، واپس آ جائیں اور اس الہی سلسلے میں شامل ہوں جس میں خلافت جاری ہے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔ جزاکم اللہ احسن الجزا حادی صاحب۔ سامعین کرام انشاءاللہ اگلے پروگرام میں ایک دوسرے اعتراض کے جواب کے ساتھ آپ کی خدمت میں حاضر ہوں گے۔ تب تک کے لیے السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ صف دشمن کو کیا ہم نے بہجت پامال، سیف کا کام قلم سے ہی دکھایا۔ احمدیہ مسلم جماعت اسلام میں نشت ثانیہ کی الہی تحریک